ماشاء اللہ کیسے الحمد للہ سبحان اللہ. نعیم الدین صاحب ہیں جنہوں نے مجھے سب سے پہلے دعوت دی مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بزرگ لوگ ہیں اور یہاں کسی کو ملتے ہوں گے، کسی ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی عزیز ہوگا، تو چلو میں پانی بعد میں پی لوں گا اور ان کو میں بتا دوں کہ وہ فلاں نمبر کمرے میں رہتا ہے. تو میں ان کی نا گائیڈنس کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا، آگے نہیں گیا، پانی پینے نہیں گیا، وہیں کھڑا ہو گیا. تو یہ سیدھے میرے پاس آئے، سلام کیا. میں نے کہا آپ نے کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے ملنا ہے. بڑا حیران ہوا، مجھ سے کیا کام ہے؟ کہ بس آپ سے بات کروں. کہا آ جاؤ. یہ میرا زندگی کا پہلا اللہ کی طرف سے نظام تھا. پیاس کا لگنا، اٹھنا، ان کا اسی وقت انٹر ہونا، پھر میرا ان کے لیے نرم ہو جانا، کھڑے ہو جانا، ان کا سیدھا میرے پاس آنا، کیلکولیٹڈ تھا. نعیم الدین صاحب نے مجھے دعوت دی. مجھے کچھ نہیں پتا چلا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تبلیغ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے نا انگلش میں بات کی، تو میرے جی میں کہ یہ تو مولوی صاحب نہیں ہے، یہ تو کوئی پڑھا ہوا آدمی لگتا ہے. پہلے میں سمجھا کہ مولوی صاحب ہے. پھر دوسرا بڑے پولائٹ لہجے میں تھی، وہ بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ میں نے کہا آپ پٹھان لگتے ہو. کہا نہیں میں بنگالی ہوں. رنگ فیئر تھا، بنگالیوں کے رنگ ذرا ڈارک ہوتے ہیں. میں نے کہا پٹھان لگتے ہیں. نہیں میں بنگالی ہوں. نہیں آپ تو کالج میں پڑھتا ہوں. پھر میں تو کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا ان سے، بلکہ کچھ دنوں کے بجے 2-3 دفعہ آئے تو چوتھی دفعہ میں نے کہا آئندہ میرے کمرے میں نہ آنا. بہت دن کو میں نے ڈانٹا، بہت ڈانٹا. تو میرے ایک سے روم میٹ وہ بہت شریف مزاج تھے، میں بہت الٹے مزاج کا تھا. جب میں نے ان کی بہت زیادہ بے احترامی کی نا تو وہ محمد علی بلوچ صاحب وہ کہنے نہیں جی نہیں ہم آئیں گے جی، ہم آئیں گے، آپ چلو جاؤ ہم آئیں گے. میں کہ جی جھوٹ بول رہا ہے، نہیں آئے گا نہ میں آؤں گا، نکلو یہاں سے. تو پھر میرے کلاس فیلو تھے عزیز اللہ، وہ ان سے متاثر ہو گئے. انہوں نے 3 دن کا ارادہ کر لیا، وہ مجھے پکڑ کے لے. عزیز اللہ وہی تھا نیم والی سے؟ ہاں ہاں نیم والی سے وہی. اچھا مولانا جنہوں نے مجھے لگایا تھا حضرت شاہ سے مقبول حسین شاہ صاحب اس سے ملاقات؟ جی جی وہ ہم خانوال میں ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. ریٹائرڈ ہے جی وہ ان کی صحت جی ٹھیک ہے، امیر ہیں وہ ہمارے علاقے سے. بزرگ آپ کو انہوں نے پکڑا تھا؟ جی میری داڑھی دیکھ کے انہوں نے مجھے ٹارگیٹ کیا تھا. وہ دوران کالج گشت کرتے. جی جی کراچی مرکز میں تھی، کراچی مرکز میں تھی. تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے اچھی کے ساتھ میں. یونیورسٹی کا درجہ کی بات ہوتا ہے. میرے یہاں UFT کرتے ہیں، یونیورسٹی آف ٹورانٹو. یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے یہاں پہ، بڑی یونیورسٹی. ہم لوگ نے 10 سال کیا، تقریباً 40 سال پڑھ لے.
تو ایک دن ایسے ہی گشت کر رہے تھے کہ وائٹ آدمی آیا، پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو پوچھا تو میرے کو پوچھا، میں نے کوئی لائٹ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کے اوپر. پھر بات ہوئی تو وہ یوروپ کے اس کے باپ دادا مسلمان تھے، اور اس کے باپ دادا مسلمان تھے، وہ یہاں کا پلا ہوا تھا. تو بات ہوئی، کہا میں ضرور نماز کے لیے آؤں گا. یونیورسٹی جی اچھی کارگزار ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے تو سننا نہیں چاہیے. اچھا مطلب یہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نام رحمہ اللہ، ان کی سوانی کوئی ہے اردو میں؟ اب کوئی لکھے گا تو لکھے گا، پہلے کوئی نہیں. یہ اب جو ہے حضرت علی مثلاً 4-5 مہینے میں یہ میں شائع کروں گا انگریزی میں. وہ جو مولانا سنی حسنی صاحب رحمہ اللہ نے جس کو اردو میں لکھا وہ ویب میں ہے، اویلیبل ہے. تو میں وہ میرا نیوز ہے، دیٹس مائی ماڈل. اس کو میں نے ترجمہ نہیں کی اپنی لینگویج میں، لیکن کچھ مواد میں نے اپنی طرف سے جو معتبر ہے، جیسے میرے جنرل حتنواز صاحب رحمہ اللہ ان کے تبلیغ میں لگنے کا قصہ جو میں نے خود اپنے کانوں سنا. سن 71 مارچ کا 14 تاریخ حضرت میجر جنرل حتنواز صاحب رحمہ اللہ انہوں نے خود سنایا تھا ڈھاکے میں اس مجمع میں تھا جی. تو وہ تو ایک بہت $1 ملین اسٹوری کہ حضرت جی صاحب رحمہ اللہ کا یہ جملہ، اگر تم لوگوں کو دین کی حقیقت نصیب ہو جائے تو دنیا کی ساری چیزیں تمہارے نزدیک مٹی کے کھلونے سے کم نظر آنے لگی. یہ وہ سینٹنس تھی جو حتنواز صاحب کی تشکیل کی تھی سن 54 میں بلال میں. تو یہ قصہ میں نے داخل کیا. پھر حضرت جی کے بارے میں ایک اور قصہ جو گستاخی معاف میں ایک دو بات سنا رہا ہوں. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سید صاحب کو حیدرآباد میں ایک پرانے بزرگ ہوتے تھے جمیل احمد حیدرآبادی صاحب، مولانا جمیل احمد. سن 51 میں ان کو انڈونیشیا بھیجا گیا تھا، حضرت نے بھیجا تھا میاں علی صاحب آپ ملے ہیں سبحان اللہ جی. وہ بڑے پرانے اور ہمارے حضرات کے یہاں خاص طور پہ شیخ الحدیث صاحب بہت پیار کرتے تھے. تو میں نے سنا کہ ایک قصہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے ساتھ ان کا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ مولانا جمیل احمد صاحب یہ غالباً حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے اپنے بیک میں تھے. تو اپنے شیخ سے عرض کیا حضرت میں قرآن شریف تو پڑھتا ہوں لیکن قرآن مجھے کھینچتا نہیں ہے، میں ناکام آدمی ہوں، یعنی کمینہ آدمی ہوں، اس لیے میں وہ لگن محسوس نہیں کرتا. ایک مرتبہ کا حضرت نے سنا، کوئی جواب نہیں دیا. پھر ایک مرتبہ اور عرض کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کہ اچھا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے، قریب آئے تو بغل گیر ہوئے حضرت جی نے. تو مولانا جمیل احمد صاحب نے اس سید شکاگو والے سید صاحب سے کہا کہ اس معانقہ میں جو ہے میرے اندر ایک بات آئی، اس کے بعد سے قرآن پاک کی طرف اتنی کشش میں فیل کرتا ہوں جیسے اپنی بیوی کی طرف، جیسے آدمی یعنی بیوی سے جیسے لگن ہوتا ہے، یعنی ٹریمنڈس ڈیزائر، ایسے ہی قرآن پاک مجھے کھینچتا ہے. یہ انہوں نے اسے ایسا نہیں کیا. I don't know how you will take it. So correct me if لیکن میں نے decided to include this in the summary also. لیکن اگر اس میں کوئی نکات ہے جو ماشاءاللہ یعنی you think کوئی نہیں رائٹ اوکے. تو ایسے ہی کچھ مواد جو معتبر ہے اس کو میں اپنی طرف سے ایڈ کیا. Now the book is ready. اس میں کچھ بہت دلکشش وہ شاعری بھی ہے، اس کا میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا. تو بہرحال تو یہ گزارش یہ ہے کہ اگر حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، اس لیے وہ مجھے لائک ہز سن، لائک ہز اولاد مجھ سے محبت فرماتے تھے. آئی او وٹ ایور یو نو ٹو ہیم ایکچولی. تو اس لیے اگر ڈونٹ فرگیٹ می، اٹ ڈونٹ مین دیٹ ٹیم، اف اے ٹیم از فارم سم ہاؤ، اگر کوئی ٹیم فارم ہو جائے تو میں یہاں سے ہٹ سکتا ہوں.
اگر مجھے مواد ملے کوئی فتاوت یا کوئی خطوط. میں اردو پڑھ لیتا ہوں بہت آسانی سے, تو میں ترجمہ کر سکتا ہوں. جی انجم بھائی وغیرہ بھی سلامت سے اس کا کیا اپوائنٹمنٹ ہے 8 بجے. انجم بھائی آنے والے تھے. میں منصور بھائی رات کو 4 بجے بیمار ہو گئے بیچارے, مرکز پہ ہی تھے. تو پھر کافی سفر وہ ہیں, تو پھر بعد میں ہم ملیں گے دونوں جگہ پہ. سلامت سے. ٹھیک.